اب یہ جو دو جز ہیں یہ ظاہراً تو اس کے اندر ایک ایسا بیان ہے کہ جس میں مزاح بھی ہے، مگر اس کے اندر ایک بڑی دقیق اور لطیف حقیقت ہے، اور وہ یہ کہ جو کثیر الفقہ ہوتا ہے وہ شحم البطن نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ پاک دین کی فقہ، دین کی معرفت، کثرت کے ساتھ دین کا فہم دے گا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بڑے موٹے پیٹ والا نہیں ہوگا، یعنی بے تحاشا کھانے والا نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں یعنی مچرب نہیں ہوگا۔ کثیر شحم بطونہم، پیٹ ان کے بڑے بھرے ہوئے تھے چربی کے ساتھ۔ کیوں؟ تو پیٹوں کی چربی انہی کو زیادہ نصیب ہوتی ہے جن کو فقہ فی الدین کم نصیب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ ہے کہ جب دین کا فہم آ جاتا ہے اور دین کا نور اور دین کی معرفت آ جاتی ہے تو پھر انسان اس کا اطلاق اپنی زندگی میں بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کی ایک لذت آتی ہے اسے، اور پھر وہ چاہے بھی تو اپنی زندگی اس طور طریقے سے باہر نہیں لے جا سکتا، اس لذت کو نہیں چھوڑنے کو جی کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، استعارتاً فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ اب اس سے مراد میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی 7 انٹسٹائنز ہوتی ہیں، انتڑیاں ہوتی ہیں، اشارہ یہ ہے کہ کافر 7 گنا زیادہ کھاتا ہے مومن سے، یا مومن کافر سے 7واں حصہ کھاتا ہے، کم کھاتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، صحیح بخاری میں آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، یہ صرف اس نقطے کے لیے کہہ رہا ہوں، براہ راست سبجیکٹ پر اس کی دلالت نہیں ہے، مگر ایک تعلق ہے۔ کوئی تعلق ہے تو اللہ کے حضور کے برگزیدہ صحابی نے ان کی خوبی یہی بیان کی ہے، قلیل فقہ قلوبہم وکثیر شحم بطونہم، جوڑا ہے اس تعلق کو۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں مکہ کے کفار میں سے ایک شخص آیا، اپنے کسی کاروبار کے لیے، دن بھر مدینہ میں اپنا کاروبار کیا، رات کو اس کے پاس قیام کی جگہ نہیں تھی۔ اب اس نے سوچا کہ اب میں رات کہاں ٹھہروں، تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اسے کوئی جگہ نہیں ملی، کہ دشمنوں کو بھی پناہ گاہ یہی نظر آتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، صاف ظاہر ہے بھوکا ہے، کچھ کھانا ہے؟ جی کھانا ہے۔ تو اس رات گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، بکریاں تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے بکریوں کا دودھ دوہ کر پیالہ بھر کے اس کو پلایا، وہ پی گیا۔ تو آپ نے پوچھا اور بھی چاہیے؟ اس نے کہا جی ہاں اور بھی چاہیے۔ پھر دوسرا پیالہ بھر کے دیا، تو بکریاں 6-7 بکریاں تھیں، ایک بکری کا دودھ، اور وہ بکریاں بھی خشک زمین، پتھریلی زمین، جتنا کچھ دودھ ان میں بن سکتا تو وہ اس کے ایک ہی پیالے میں پورا آ جاتا۔ ساری بکریوں کا دودھ یکے بعد دیگرے 7 مرتبہ وہ پی گیا، سب بکریوں کا دودھ پی گیا اور سو گیا۔ آقا علیہ السلام اس کو دوہ کے خود پلاتے رہے، اس کو بستر دیا، بچھایا، شفقت کی۔ اب گھر نہیں بچا کچھ بھی پینے کو، تو کھانے کا تو تھا ہی نہیں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں اس موقع پر، جب کبھی حضور کی سیرت کے باب میں نے گفتگو کی، تو میں کہتا ہوں کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی پیٹ سکون سے سو گئے، چونکہ کھانے پینے کو تو بچا کچھ نہیں۔ تو اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات اور آقا علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت پاک خالی پیٹ سکون سے سو گئے، اور وہ جس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا تھا کافر میں، وہ پیٹ بھر تو لیا مگر سو نہ سکا۔ وہ سوچتا رہا ساری رات کہ یہ ہوا کیا۔
ادھر صبح طلوع ہوئی اور ادھر اس کی فجر ایمان طلوع ہو گئی. رات بھر جو سوچنے کے پروسیس میں رہا اس نے اسے منزل تک پہنچا دیا. تو صبح آقا علیہ السلام پھر تشریف لائے. اس نے عرض کیا حضور مجھے کلمہ پڑھا کہ غلامی میں لے لیں. بس کوئی تقریر نہیں کی، کوئی واعظ نہیں ہوا، کوئی خطاب نہیں ہوا، کوئی دلائل نہیں ہوئے. تو یہ جو عمل ہوتا ہے حسن سمت جس کی میں بات کر رہا تھا، حسن سیرت، حسن کردار، حسن تقوی، یہ کثیر الفقہ کو نصیب ہوتا ہے. جس کو دین کی معرفت نصیب ہوتی ہے اسی کو حسن کردار اور حسن سیرت اور حسن تقوی اور حسن اخلاق نصیب ہوتا ہے. اور حسن اخلاق اور حسن کردار سے بڑی دنیا میں کوئی تبلیغ نہیں ہے. تقریر الفاظ سے معمور ہوتی ہے، ادب سے معمور ہوتی ہے، بلاغت سے معمور ہوتی ہے، استعارہ کنایہ سے پتہ نہیں کس کس اس اسالیب سخن سے معمور ہوتی ہے تقریر. مگر یہ جو حسن کردار ہوتا ہے وہ سارا تاثیر سے معمور ہوتا ہے. بس اس عمل نے اپنی تاثیر کی اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایک پیالہ دودھ کا لائے، اس کو عطا کیا اور پھر پوچھا، چونکہ رات کا تجربہ سامنے تھا تو پوچھا اور بھی چاہیے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، شکم سیر ہو گیا ہوں. یعنی اندر کفر تھا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں تھا. ہائے ہائے ہائے. اور جب ایمان آ گیا تو ایک پیالے سے پیٹ بھر گیا. اس لیے کہ ایمان خود سیرابی کا باعث ہے. اگر ایمان کا نور مل جائے تو آنکھیں بھی پر ہو جاتی، سیراب ہو جاتی ہیں. آنکھیں لالچ میں نہیں رہتی، بھوکی نہیں رہتی، پھر آدمی تکتا نہیں پھرتا لوگوں کی دولت اور چیزوں کو. آنکھیں بھی سیراب ہو جاتی ہیں، پیٹ بھی سیراب ہو جاتے ہیں، طبیعت بھی سیراب ہو جاتی ہے. اس لیے اہل اللہ ہر وقت سیرابی اور شادابی میں رہتے ہیں. وہ کسی کو تکتے نہیں پھرتے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لوگ ہی تکتے رہتے ہیں. وہ بے نیاز ہو جائے، اور سیرابی بے نیاز کر دیتی ہے. اور اگر اندر بھوک ہو تو پھر آنکھیں بھی بھوکی ہیں، پیٹ بھوکا ہے، آنکھیں بھی بھوکی ہیں، طبیعت بھی بھوکی ہے. لالچ ہی لالچ ہے. تو لالچ اور حرص اور ہوس کفر کی علامات میں سے اور نفاق کی علامات میں سے ہے، اور سیرابی و بے نیازی ایمان اور معرفت کی علامات میں سے. ایک لطیفتاً ایک بات یاد آئی. امریکہ نیو یارک میں ایک مجلس میں نے اپنی گفتگو، اپنا خطاب ختم کیا تو سوال و جواب کی نشست ہوئی. اس نشست میں ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا. گرمیوں کا موسم تھا، جولائی اگست کوئی ایسا ٹائم تھا پروبیبلی. اس نے کہا جی بہت سارے پیر صاحبان آئے ہوئے ہیں کثرت کے ساتھ، آج کل پورے نیو یارک پر حملہ ہے، اور ہر ایک نے ساتھ اپنے مارکیٹ مینیجر بھی رکھے ہوئے ہیں، مارکیٹنگ کے لیے بھی ان کے مینیجرز بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور وہ ان کی کرامتیں سناتے ہیں. اور پتہ نہیں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہر ایک جس کی سنو تو وہ کتب اور غوث بناتے، کرامتیں سناتے ہیں. اور پکڑ دھکڑ کا ایک عمل ہے، کہتے ہیں آ کے بیعت کر لیں بیعت کر لیں. تو سمجھ نہیں آ رہی کس کی بیعت کریں. پیر کامل کون ہے، کامل کون ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے سوال یہ تمہید بیان کر کے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ کامل کی پہچان کیا ہے. میں نے کہا کہ ایک جملے میں سادہ سی پہچان بتا دیتا ہوں جو ہر ایک کے لیے آسان ہو جائے، تو باقی تو لمبی باتیں ہیں. علم کی باتیں، پہچان کی باتیں لمبی ہیں، مگر ایک جملے میں سادہ پہچان جی بتا دیں. میں نے کہا وہی کامل ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو. جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو اور جو مریدوں کے لیے مارا نہ پھرتا ہو، وہ کامل ہے. کیونکہ جسے مریدوں کی تلاش ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی تلاش تو نہ رہی اسے،
ایک ہی تلاش ہو سکتی ہے، یا رب کا متلاشی ہو یا بندوں کا متلاشی ہو۔ وہ رب کی تلاش میں ہوتا ہے، لوگ اس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ زمین و آسمان بھی اس کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یہ کر رہا تھا کہ پھر وہ دنیا طلبی اور حرص اور کھانا پینا، یہ نفس کی لذتیں اور حلاوتیں اور ٹیسٹ، یہ نہیں رہ جاتے۔ جہاں یہ دیکھو اجساد مبارکہ، جسم مبارک، جہاں جسم مچرب دیکھو تو سمجھو قلیل الفقہ ہیں۔ اور فقہ سے مراد، فقہ کا بڑا وسیع معنی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ نور اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یہ انشراح صدر ہے جو تفقہ فی الدین عطا کرتا ہے۔ تو اللہ اس کے سینہ پھر جب اسلام کے لیے کھول دے تو اللہ کی طرف سے نور پر ہو جاتا ہے، اور جو نور پر ہو جائے وہ معمور ہوتا ہے۔ وہ معمور، عین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ معمور ہوتا ہے، یعنی بھر جاتا ہے۔ اور جو معمور ہو جائے سمجھو زمانے کے لیے وہی معمور ہے۔ اب یہ الف اور حمزہ والا معمور آ گیا۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آئی؟ جو نور سے معمور ہو جائے سمجھو اس زمانے کے لیے وہی معمور ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق ہے، وہی تیرے زمانے، ہم کدھر اقبال کی طرف چل پڑے ایسا، ہم ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ وہ جملے، حاضر و موجود سے بیزار کرے، وہ بیزاری نہیں۔ قلیل فقہ قلوبہم کثیر شحم بطونہم۔ اس لیے اہل اللہ جو کثیر الفقہ ہوتے ہیں، کثیر المعرفت اہل اللہ، وہ کثرت سے روزے بھی رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں فاقہ ان کی روش زندگی ہے، فاقہ کشی ان کی روش زندگی ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوڑا ہے ان دو چیزوں کو۔ تو اس طرح کبھی کبھی علامتیں آقا علیہ السلام نے بھی بیان کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کسی شخص کی علامتیں بیان کی۔ وہ بڑی تقویٰ، اتق اللہ، عدل تقویٰ کی بات کرتا تھا، تو حضور علیہ السلام جب وہ مڑ گیا تو اس کی علامتیں صحابہ کرام کو بیان کروائیں۔ دیکھ لو اس کو غور سے۔ تو علامتیں بیان کرتے صحابہ کرام کا معمول تھا اس شخص کی، کہ یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث ہے متفق علیہ، اور میں نے تو پوری کتاب لکھی ہے خوارج کی علامات پر، الانتباہ فی الخوارج للخوارج والحرورہ۔ اس میں غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو 70 احادیث میں نے جمع کی ہیں اس ایک کتاب میں، 50 یا اس سے زائد احادیث جمع کی ہیں تخریج کے ساتھ۔